السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جیسا کہ اللہ تعالی نے تمام جانداروں کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، تو سوال آج یہ ہے کہ کیا درخت پودے بھی اسی طرح آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں، جس پر آئے دن بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کا مقصد بھی انہی سوالات کے جوابات کے بارے میں آپ کو آگاہی دینا ہے۔ دوستو، اسی طرح فرانس کی یونیورسٹی کی حالیہ تحقیق کے مطابق انسانوں کی طرح درخت بھی قحط سالی کے دوران اپنی غذا کے لیے آوازیں نکالتے ہیں، اور یہ آوازیں انسانی سماج سے 100 گنا تیز ہوتی ہیں، اس لیے ان کو سننا ممکن نہیں ہوتا۔ اور تحقیق کے دوران ایک جلتی ہوئی لکڑی کا اسی طرح مشاہدہ کیا گیا اور معلوم ہوا کہ وہ لکڑی عجیب سی آوازیں نکال رہی ہے، اور اس عمل کے دوران ہوائی بلبل کی جیسے آوازیں پیدا ہوتی اور پھر غائب ہو جاتی۔ اور ریسرچر نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ پانی مانگ رہے ہیں۔ اور موجودہ خواتین و حضرات، اس سے پہلے بھی ایک برطانوی سائنٹسٹ نے مزید اس پر ریسرچ کی تھی کہ پودے اور درخت نہ صرف آواز سن کر رد عمل ظاہر کرتے ہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے سے مختلف آوازوں کے ذریعے بات بھی کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ برطانیہ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق اگر آپ درخت کے نیچے چل رہے ہوتے ہیں تو ان درختوں پہ تیز ہوائیں چل رہی ہوں تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ اور سائنسدانوں کا پہلا یہ ٹھوس ثبوت ہے کہ پودوں اور درختوں کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے جنہیں انسانی سماعت نہیں سن سکتی۔ اور دوستوں، سائنسدانوں نے جس بات کا انکشاف آج جدید سائنس ٹیکنالوجی کی مدد سے کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی اس بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ اور یوں تو اس کے بارے میں کئی ضعیف احادیث بھی ہیں اور جن کو صحیح احادیث اور ریسرچ سائنس کے بعد کافی طور پر قبول کیا جاتا ہے۔ تاہم میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک صحیح حدیث پیش کروں گا جس کو پڑھ کر آپ کو اپنے مسلمان ہونے پر کہیں زیادہ فخر ہو، وہیں آپ اسلام کے دین حق قبول کرنے پر بھی مطمئن ہو جائیں گے۔ دوستوں، صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ایک سوکھے ہوئے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ جمعے کا خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ جب ممبر بنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خشک تنے کے ستون کو چھوڑ کر ممبر پر خطبہ دینا شروع کیا تو ستون چیخ کر اس زور سے رونے لگا جیسے قریب ہے کہ پھٹ جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر ستون کو چمٹا لیا تو وہ اس طرح سے سسکیاں لے کر رونے لگا کہ جیسے بچہ رونے سے چپ ہوتے وقت سسکیاں بھرکاتا ہے اور ہچکیاں لیا کرتا ہے۔ پھر اس کا رونا بند ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ہمیشہ وعظ سنا کرتا تھا، اب جدائی کے صدمہ کو برداشت نہ کر سکا اور رونے لگا۔ اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق حضرت جابر بن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ستون کے رونے کی آواز تمام اہل مسجد نے سنی اور اس کا رونا سن کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اس پر اپنا دست شفقت پھیرا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ بعض صحابہ کہنے لگے، اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف نہ لاتے تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ اور اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ اس حدیث مبارکہ کو پڑھتے ہوئے کافی روا کرتے تھے کہ اے لوگوں، کھجور کی سوکھی ہوئی لکڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں یعنی کہ محبت میں اتنا رویا کرتی تھی تو تمہیں اس سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بے قرار رہنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہی تک تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس طرح کی معلومات سے آگاہ ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔